مائک نہیں لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض کے تصدق سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. لائق صد عزت و تکریم حضور قبلہ دیوان کریم غریب نواز حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور جملہ برادران طریقت، برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب آج اس جمعۃ المبارک کی نشست میں جامع مسجد امیر الصالحین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پرنور ماحول میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. آج جو آیت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ فاتحہ اور اس کے مضامین ہیں، اور انہی میں سے چند اہم گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء القرآن شریف کے آغاز میں جہاں سورہ فاتحہ کے حوالے سے اس کا خلاصہ قلم بند فرمایا تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مختصر اور معانی سے لبریز، دل نشین و دل آویز اور جلیل القدر صورت ہے جس سے اس مقدس آسمانی کتاب کا آغاز ہوتا ہے، جس نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا، جس نے فکر و نظر میں انقلاب بپا کر دیا اور جس نے قلب و روح کو نئی زندگی بخش دی. اور اس کی متعدد برکات ہیں، اور آپ یہ لکھتے ہیں کہ میں اس کی کیا برکات بیان کروں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے جو نام ذکر کیے ہیں انہی سے ان کی برکتوں کا پتہ چلتا ہے اور اس کی برکات کا اندازہ ہوتا ہے. اس سورت کا سب سے پہلا نام جو ذکر کیا گیا وہ ہے الفاتحہ، جو مشہور ہے، اور فاتحہ کا مطلب ہے رحمت و حکمت کے خزانے کھولنے والی سورت، یعنی ایسی سورت جو انسان پر رحمت اور حکمت کے خزانے کھول دیتی ہے. اور دوسرا نام اس کا فاتحۃ الکتاب ہے، اور فاتحۃ الکتاب کا مطلب ہے قرآن حکیم کے سربستہ رازوں کی کلید اور کنجی، اور فاتحہ کنجی کو بھی کہتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے اس کے ہاتھوں میں ایک ایسی کنجی آ جاتی ہے کہ جس سے وہ پورے قرآن حکیم کے معانی اور مطالب کو سمجھ سکتا ہے. اسی طرح اس سورت کا نام ام القرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ام القرآن، ام کا مطلب اصل ہوتا ہے، جڑ ہوتا ہے، یعنی یہ حقائق قرآن کا ماخذ و منبع ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات کا یہ فحوہ اور مطلب ہے کہ پورے
اللہ رب العزت نے جو علوم عطا فرمائے وہ 104 آسمانی صحیفوں کے اندر تھے، جن میں سے 4 تو مشہور کتابیں ہیں اور باقی صحیفے ہیں جو اللہ نے اپنے بعض نبیوں کو عطا فرمائے، جن کی تعداد 104 ہے۔ فرمایا پھر ان 104 صحیفوں کو 4 کتابوں کے اندر ان کا خلاصہ ذکر فرما دیا، جن میں تورات، زبور اور انجیل ہے، اور پھر جو کچھ ان میں آیا ہے ان سب کا خلاصہ قرآن حکیم کے اندر ذکر فرمایا، اور پھر پورے قرآن کے اندر جو معانی اور مطالب آئے ان کو سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا، اور سورہ فاتحہ کے اندر جتنے مطالب ہیں ان کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر جمع فرما دیا گیا، تو اس لیے اس کو ام القرآن کا نام بھی دیا گیا۔ اسی طرح قرآن حکیم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اس کا نام السبع المثانی بھی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے، جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں بھی عطا فرمائیں اور قرآن عظیم بھی عطا فرمایا۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم کے اندر ہی تو سورہ فاتحہ ہے، لیکن جب اللہ نے اس کا ذکر کیا تو اسے نکال کے الگ سے ذکر کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، تو ان کو پیرالل ذکر کرنے کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے اس کا خلاصہ ان 7 آیتوں کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اور اسی لیے فرض نمازوں کے اندر ایک دن میں ایک مسلمان اور مومن کو 17 دفعہ یہ سورت ریپیٹ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ صرف فرض نمازوں کی تعداد ہے، اور اگر سنتوں اور نوافل کو بھی ساتھ شامل کیا جائے تو سورہ فاتحہ کو ہم دن میں 48 مرتبہ دہرانے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ یہ اتنی اہم سورت ہے کہ بار بار اس کو دہرایا جائے اور اس سے اپنے لیے خیر اور جو ہے برکت وہ طلب کی جائے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے دعا کے آداب ذکر فرمائے ہیں، اور اس میں دعا بھی ہے اور دعا کے آداب بھی ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک دعا پہ مشتمل ہے، اور وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، ہمیں سیدھے رستے پہ رکھ۔ اب یہ جو دعا ہے اس کو بالکل پہلے نمبر پہ ذکر نہیں فرمایا، بلکہ دعا کے آداب اپنے بندوں کو سکھائے کہ جب مجھ سے کچھ مانگنا چاہو تو فوراً مانگنا شروع نہ کر دیا کرو، بلکہ پہلے اپنے کریم رب کی ثنا کرو، اس کی حمد کرو، اس کی تعریف کرو، اور اس کے بعد اپنی دعا مانگو تاکہ اللہ رب العزت تم پہ راضی ہو جائے۔ تو یہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر بھی دعا کا ادب یہ ہے، اور اس سے ہٹ کے عام دعا کرتے ہوئے بھی اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے اندر آپ اس معنی کے اوپر غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس آیہ پاک کے اندر نعبدو ایاک نعبدو میں 3 چیزیں ہیں، ایک فعل ہے، دوسرا فاعل ہے، اور تیسرا مفعول ہے۔ یہ گرامیٹیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں، اس میں فعل عبادت ہے اور فاعل نحنو کی ضمیر ہے، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ ہم کا لفظ فعل ہے اور عبادت فعل، ہم عبادت فعل ہے اور ہم کا لفظ اس کا فاعل ہے، اور مفعول کیا ہے؟ ایاکا، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں جو معبود برحق ہے، جو معبود حقیقی ہے۔ اور ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، لیکن یہاں اس ترتیب کو بدل کے مفعول کو سب سے پہلے رکھا اور فرمایا ایاکا، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو فعل بھی بعد میں لے گئے، فاعل بھی بعد میں لے گئے، مفعول کو پہلے رکھا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تربیت اپنے بندوں کی جائے کہ جب عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تمہاری نظر نہ عبادت پہ ہو، نہ اپنی ذات پہ ہو، بلکہ تمہاری نظر معبود حقیقی پہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ نے اپنا ذکر فرمایا ایاکا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تاکہ عبادت کرتے ہوئے نظر کسی اور پہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ مولا کی ذات پہ نظر ہونی چاہیے۔ اور پھر اس میں یہ خوبصورتی بھی رکھ دی کہ ایاکا نعبدو میں جمع کا صیغہ ذکر فرمایا، حالانکہ عبادت کرنے والا ایک بندہ ہے، اکیلا کھڑا ہے،
مصلی پہ اپنے رب کو پکار رہا ہے، اسے تو یوں کہنا چاہیے ایاک اعبدو، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ وہ اعبدو نہیں کہتا، وہ نعبدو کہتا ہے۔ یا اللہ یہ جمع کا صیغہ کیوں ذکر کروایا جا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ایک بندے کی عبادت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اکیلی اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اسے یہ کہنا چاہیے یا اللہ میں ان تیرے مقبول بندوں کی عبادت کے جرمٹ میں اپنی عبادت پیش کرتا ہوں تاکہ ان کے صدقے میری عبادت بھی قبول ہو جائے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے مقبول بندے، بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ کرام جو اللہ کی عبادت کر گئے، پہلے ان کا ساتھ ذکر کیا جائے اور اس میں اپنا نام بھی شامل کر دیا جائے تاکہ ان محبوبان بارگاہ الہی کے صدقے ایک انسان کی عبادت بھی شرف قبولیت حاصل کر لے۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ یہاں پہ اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ ایاک نعبد، جب کہا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ ایک دعویٰ ہے عبادت کا، تو اس میں ہم گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہم اس قابل نہیں کہ حق بندگی ادا کر سکیں، ہم اس قابل نہیں کہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ عبادت کرنے میں ہم مدد بھی تیری ہی مانگتے ہیں۔ تو ہماری مدد فرما کہ ہم تیری عبادت پیش کر سکیں، ہم تیری عبادت کا حق ادا کر سکیں۔ ہم اپنی طرف سے یہ استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے، عبادت بھی تیری ہے اور عبادت کرنے میں مدد بھی تیری ہے، اور عبادت کرنے میں یا اللہ رحمت بھی تیری ہے۔ ہمیں کوئی دعویٰ نہیں ہے، ہم دعویٰ نہیں کرتے، ہم تیری عبادت تو کرتے ہیں لیکن یہ ہمارا کمال نہیں ہے بلکہ یہ عبادت کرنا بھی تیری عطا کا کمال ہے۔ اور اس میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور اہم بات ذکر فرمائی، جہاں سے ایک شبہ کا ازالہ ہو گیا کہ بعض لوگ یہاں سے اہل سنت والجماعت کے عقائد پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تم نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں ایاک حصر کے لیے آیا ہے، اور حصر یہ ہے کہ عبادت کو اللہ کی ذات تک محدود کیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ عبادت میں کوئی اور شامل نہیں ہے۔ تو پھر تم اولیاء کرام کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تم اللہ والوں کے ڈیروں پہ کیوں جاتے ہو؟ تم بزرگان دین کی چوکھٹ کو کیوں چومتے ہو؟ یہ سوال کھڑا کر کے وہ امت پہ شرک کا لیبل لگاتے ہیں۔ ضیاء القرآن شریف میں حضور ضیاء الامت نے اس کا جواب دیا اور فرمایا یہاں ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ کارساز حقیقی اللہ رب العزت ہے، معبود حقیقی اللہ رب العزت ہے، اور عبادت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن جن اسباب کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم جب ان اسباب کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت ہم اللہ کے حکم پر ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ وگرنہ اگر یہ بات ہوتی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جانا تو مریض کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت نہ ہوتی، پھر علم حاصل کرنے کے لیے استاد کے پاس جانے کی اجازت نہ ہوتی، پھر اپنا کوئی کام کرنے کے لیے کسی صنعت اور پیشے والے کے پاس جانے کی اجازت نہ ہوتی۔ یہ جن اسباب کے پاس ہم جاتے ہیں اصل میں یہ بھی اللہ کے حکم سے جاتے ہیں، اس لیے وہاں جانا یہ غیر اللہ سے استعانت نہیں ہے بلکہ یہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اس چیز کی وضاحت آپ نے فرمائی، اور آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یہ شعر لکھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَأَنْتَ مُجِيرِي مِنْ هُجُومٍ مُلِمَّةٍ اِذَا أَنْشَبَتْ فِي الْقَلْبِ شَرَّ الْمَخَالِبِ، کہ یا رسول اللہ جب میرے اوپر مشکلات جو ہیں وہ بہت زیادہ تابڑ توڑ حملے کریں اور میرے دل میں اپنے پنجے گاڑ لیں تو اس وقت یا رسول اللہ آپ مجھے پناہ دینے والے ہیں، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو رسول اللہ کی پناہ در حقیقت کس کی پناہ ہے؟ اللہ کی پناہ ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو اس چیز کی وضاحت بھی اس کے اندر کر دی گئی۔ اور پھر آپ نے بانی دارالعلوم دیوبند ان کا شعر حضور ضیاء الامت نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی چارہ کار۔
تو کہتے ہیں تم ہم پہ کوئی فتویٰ لگائے، وہ یہ دیکھے کہ ان کے اپنے اکابرین بھی سرکار دو عالم کو پکار کے کیا کہتے ہیں، مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی چارہ کار۔ تو جس نے قرآن کو صحیح سمجھا، جس نے سورہ فاتحہ کو صحیح سمجھا، وہ سمجھ گیا ہے کہ اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، لیکن جن اسباب کو ہم اختیار کرتے ہیں ان سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے حکم پہ عمل ہوتا ہے۔ آخری بات جو اس حوالے سے میں عرض کروں وہ دو احادیث پاک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل الرجل بیتہ، کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہو، فذکر اسم اللہ تعالی حین یدخل وحین یطعم، تو جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لے لیتا ہے اور جب کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لے لیتا ہے، قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء ہاہنا، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اب اس گھر میں نہ تم رات کو ٹھہر سکتے ہو، نہ تمہیں یہاں سے کوئی کھانا ملے گا، کیونکہ اس گھر کے مالک نے اللہ کا نام لے لیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور گھر میں برکت حاصل ہو جاتی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن دَخَلَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهَ تَعَالَى، اور اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہو اور وہ اللہ کا نام نہ لے تو پھر شیطان کہتا ہے اَدْرَكْتُمْ الْمُبِيتَ وَالْعَشَاءَ، کہ تمہیں مبارک ہو، اس گھر میں تمہیں رات کا قیام بھی مل گیا ہے اور کھانے میں حصہ بھی مل گیا ہے۔ تو پھر وہ شیطان اس کھانے کا حصہ دار بنتا ہے، گھر میں برکت نہیں رہتی۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آپ نے یہ حدیث لکھی کہ اس بات کی عادت بنائیں کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو اللہ رب العزت کا نام لیتے ہوئے داخل ہوں، جب کھانا کھائیں تو مولا کا نام لیتے ہوئے کھانا کھائیں تاکہ زندگی میں برکات نصیب ہو جائیں۔ اور پھر یہ واقعہ قلم بند فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 اصحاب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک بڑا برتن تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے۔ ایک عرابی بدو آیا اور آتے ہی بیٹھ گیا اور اس نے اللہ رب العزت کا نام نہ لیا، وَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْن، اور اس پورے کھانے کو 2 لقموں کے اندر ہی وہ کھا گیا اور اس کو ختم کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہو لو ذکر اسم اللہ لکفاکم، کہ یہ 7واں بندہ جو آیا ہے اگر یہ بیٹھتے ہوئے اللہ کا نام لے لیتا تو یہ کھانا تم سب کے لیے کافی ہو جاتا اور اس میں برکت ہو جاتی۔ تو یہ بھی سورہ فاتحہ کے مضامین کے اندر اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا نام لیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا التزام کیا جائے۔ اور پھر اس کے اندر جو حدیث ہے جس پہ ہم اختتام آج کی گفتگو کا کریں گے وہ مشہور حدیث پاک ہے جو سورہ فاتحہ کے متعلق حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ سارے مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سورہ فاتحہ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو عرش سے اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ یہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا جب آپ یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، فرمایا یہ ایک جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، عبادت میری ہے اور مدد میرے بندے کی ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب میرا بندہ مجھ سے جو جو مانگتا جائے گا میں اس کو عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ پھر بندہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اب جو سیدھا راستہ ہے وہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس پہ انسان اکیلا چلتا جائے، بلکہ اسے حکم دیا کہ جب سیدھا راستہ مانگو تو ساتھ تصور کرو کہ تمام اہل بیت، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام اور بزرگان دین کا یہ راستہ ہے، جو راستہ تم اپنے رب سے مانگ رہے ہو،
تاکہ پوری اسلامی تاریخ کے ساتھ تم انٹر کنیکٹڈ ہو جاؤ اور تمہارا تعلق اور ان بزرگان دین سے جڑ جائے، اور آخر میں برات کا اظہار کرو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ بھٹکے ہوئوں سے اور گمراہ لوگوں سے ہمیں بچا کے اپنے پاک بندوں کا راستہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں سورہ فاتحہ کو اسی سپرٹ، اسی جذبے اور روحانیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لی۔